رب العالمین۔ تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے جذبہ ایثار اور قربانی اور قیام پاکستان۔ اسلام کی پوری تاریخ جذبہ ایثار و قربانی سے بھرپور ہے۔ اسلام میں اس جذبہ کو، جسے جذبہ ایثار بھی کہتے ہیں، جذبہ قربانی بھی کہتے ہیں، بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ ہے ہی بڑا اعلیٰ وصف، اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند کہ تمام اوصاف حمیدہ کی بنیاد، جڑ اور روٹ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ یہی جذبہ ہے، جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی۔ بے شمار اخلاق حمیدہ ہیں، دل کے اندر ہمدردی کا ہونا، عفو و درگزر کا ہونا، صبر اور تحمل کا انسان کے اندر ہونا، سخاوت، شجاعت، عدالت، امانت اور دیانت، اور اس طرح دیگر بے شمار اوصاف، ان تمام کے پیچھے در حقیقت آپ کو جو جذبہ نظر آئے گا وہ جذبہ ایثار اور قربانی ہے۔ اسی لیے یہ عظیم عبادت بھی ہے کہ انسان کے اندر ایثار کا جذبہ ہو، قربانی کا جذبہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک مقبول عبادت ہے، اور وہ شخص عظیم ہے جو اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو ایثار اور جذبہ ایثار اور قربانی سے سرشار ہوتی ہے۔ ایثار اور قربانی کے مقابل ایثار اور قربانی کی ضد، کیونکہ ضد بیان کر کے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ اس کی ضد کیا ہے، جذبہ ایثار اور قربانی کی ضد خود غرضی ہے۔ یا تو آپ خود غرض ہوں گے یا پھر آپ جذبہ ایثار اور قربانی سے سرشار ہوں گے، ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں خود غرض نہیں ہونا، ہمیں جذبہ ایثار اور قربانی سے سرشار ہونا ہے۔ اور چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعلیٰ اخلاق کو مکمل کرنے والے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں تمام اخلاق حمیدہ بطریق اتم موجود تھے، تو یہ والی صفت جذبہ ایثار اور قربانی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بطریق اتم موجود تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر موقع پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ آپ کی پوری حیات طیبہ اس جذبہ سے سرشار تھی۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لہو مبارک، بلکہ لہو مبارک کا ایک قطرہ کائنات کی تمام چیزوں سے افضل ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جذبہ کو دیکھیے
کہ یہ مبارک لہو طائف کی وادی میں، طائف کی گلیوں میں بہایا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جذبہ ایثار اور قربانی دیکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لمحہ لمحہ کتنا قیمتی، ہماری ساری زندگیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک لمحہ مبارک پر قربان، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی جذبہ کے تحت 3 قیمتی سال شاب ابی طالب میں محصور رہ کر گزارے، پتوں پر گزارا کیا، اور پھر اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ دیا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ میدان احد میں دندان مبارک شہید کر دیے گئے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا۔ ایسا وقف کیا کہ ساری زندگی سخت ترین تکالیف برداشت کی، مصیبتیں جھیلی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح سے ستایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر آزما گھڑیاں دیکھیں، زخم کھائے۔ یہ سب کچھ ذاتی مفاد اور خود غرضی کے لیے نہیں تھا، اس سب کے پیچھے آپ کو جو جذبہ نظر آئے گا وہ جذبہ ایثار اور قربانی ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ جذبہ بطریق اتم موجود تھا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ جذبہ منتقل ہوا براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں۔ تو تمام صحابہ، ایک دو نہیں، تمام صحابہ اس جذبہ سے سرشار تھے، ہر وقت اپنا تن من دھن اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے نہ صرف قربان کرنے کے لیے تیار رہتے بلکہ اس کو سعادت سمجھا کرتے تھے۔ بطور نمونہ 2 مواقع عرض کرتا ہوں۔ بطور نمونہ، مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے ہیں، ذرا اس تصور میں جائیے، سب کچھ اپنا چھوڑ کر محض ایمان بچا کر مکہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، 2 وقت کا کھانا موجود نہیں ہے۔ اس حالت میں اسلام نے حکم دیا انصار صحابہ کرام کو کہ تم نے اس جذبہ ایثار اور قربانی سے سرشار ہونا ہے۔ یہ جو ہجرت کر کے تمہاری طرف آ رہے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ کوئی حجت سے کام نہیں لیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، اسلام نے مواخات مدینہ قائم کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ یہ مہاجرین اے انصاریوں تمہارے بھائی ہیں۔ تو پھر وہ انصار کیسے جذبہ ایثار سے سرشار تھے، اپنے خزانوں کے، اپنے گھروں کے اور اپنے کاروبار کے دروازے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے کھول دیے، ہر چیز میں اپنے بھائی کو حصہ دار بنایا۔ پیچھے جذبہ کیا تھا؟ یہ جذبہ ایثار تھا، یہ جذبہ قربانی تھی، اپنے بھائی کے لیے قربانی دی۔ ایک موقع، اور دوسرا موقع جہاد کا موقع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زخمی حالت میں پڑے ہیں، ایک صحابی زخموں سے چور پانی طلب کرتے ہیں کہ مجھے پانی کی طلب ہو رہی ہے، پانی لایا جائے۔ پانی لایا جاتا ہے، پانی قریب پہنچتا ہے کہ اسی زخمی صحابی کے کانوں میں ایک اور صحابی بھائی کی آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی چاہیے۔ پانی قریب ہے، ہونٹوں کے قریب ہے، ہونٹ الگ کر دیتے ہیں، پانی الگ کر دیتے ہیں کہ میرے سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے۔ پانی اس بھائی کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دکھانا تھا کہ یہ میرے پیغمبر کے پیارے صحابہ ہیں اور یہ ان کا جذبہ ایثار ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں۔ پانی وہاں بھی ہونٹوں کے قریب جاتا ہے اور صحابی کی آواز آتی ہے
وہ صحابی بھی پانی کو اپنے ہونٹوں سے الگ کر دیتے ہیں کہ وہ میرے بھائی زیادہ محتاج ہیں، ان کے پاس پانی لے جایا جائے۔ یوں یہ سلسلہ چلتا ہے، جب آخری صحابی کے پاس پہنچا جاتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان سے پہلے جب لایا جاتا ہے وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے جب پہلے صحابی کے پاس وہ پانی پہنچتا ہے، یوں قطار کے اندر وہ سارے صحابہ کرام شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا جذبہ تھا جس نے اپنی جان پر کھیل کر دوسرے کو بچانے کی فکر ہو رہی ہے، اور جس کی قرآن پاک یہ تعریف کر رہا ہے یؤثرون علی انفسہم، کہ وہ اپنے آپ پر، میرے پیغمبر کے صحابہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں۔ ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود بھی اس کے بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن پھر اپنے آپ کو آگے نہیں کرتے، اپنے بھائی کو آگے کرتے ہیں۔ یہ کون سا جذبہ تھا؟ یہ جذبہ ایثار اور قربانی تھا۔ ایسا جذبہ کہ اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو ایسی مثال نہیں نظر آئے۔ نظر آ رہی ہے موت سامنے، ممکن ہے پانی پی کر بچ جائیں، لیکن نہیں، اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ ہے جذبہ ایثار، یہ ہے جذبہ قربانی جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ تو دو مواقع عرض کیے، اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں تو ان کی زندگیاں پوری کی پوری آپ کو اسی جذبہ سے سرشار نظر آئیں گی، اور یہ جذبہ پھر رک نہیں گیا صحابہ کرام تک، یہ جذبہ چلتا رہا۔ اس کا عکس ہر دور میں ہمیں نظر آیا، اور اس چلتے چلتے یہی جذبہ مسلمانان برِ صغیر تک بھی پہنچتا ہے۔ اس وطن عزیز ملک پاکستان کے قیام کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ اس ملک کے، اس وطن کے حصول کے لیے مسلمانان برِ صغیر نے جس جذبہ اور جس قربانی کا مظاہرہ کیا، اس کا محض تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، محض تصور کر کے۔ آج الحمدللہ ہم ایک آزاد سرزمین پر بس رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، وہ آپ کو کہیں گے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہی آزادی ہے۔ ریاست مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلی اسلامک آئیڈیالوجی اور نظریہ اسلام پر بننے والی ریاست ہے۔ یہ ملک ایسے ہی سجا کر پلیٹ میں لا کر ہمیں نہیں دے دیا گیا، یہ لیں تمہارا ملک ہے لے لو، بلکہ اس ملک کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان خالق ارض و سما کا کرم بھی ہے، اور مسلمانان ہند کے مسلسل جد و جہد کا نتیجہ بھی ہے۔ اس ملک کے قیام کے لیے لاکھوں نوجوانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اس ملک کے حصول میں شہداء کا خون شامل ہے، اور ان کی قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم الگ ریاست حاصل کر کے، الگ ملک حاصل کر کے، الگ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کر کے اس ملک کے اندر اسلام کو بحیثیت دین نافذ کریں گے۔ یہ تھا ان کا مقصد اس ملک کے حصول کا، کہ مسلمان آزاد حیثیت میں رہ کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے خدا کو راضی کریں گے، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آزادی کا مقصد یہی بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، اللہ ابتعثنا، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لا کر رکھ دیں۔ لوگ طرح طرح کے غلامی میں شکار تھے، انفرادی اور اجتماعی غلامی کا شکار تھے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کی غلامی سے لوگوں کو نکالیں اور اللہ رب العزت کی غلامی پر ڈال دیں، اور یہ کامیابی ہے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دو پیغمبروں پر احسان جتلا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ کیا احسان؟ کہ ان کو نبوت عطا کی۔ فرمایا نہیں، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ احسان کیا ہے؟ کہ موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلوائی، یہ احسان ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے ایمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا کیا، اس سے بڑی یاد رکھیں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس کلمہ کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایسی جگہ کا میسر ہونا ضروری ہے کہ جہاں خالصتاً ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں، کوئی ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کرنے والا نہ ہو، جہاں پورے انہماک کے ساتھ بلا خوف و خطر اسلامی تعلیمات پر ہم چل سکیں۔ اور یہی مقصد مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے بیان کیا رحمہ اللہ۔ وہ دیس کی، وطن کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ ایک طرف سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے ہیں، ایک طرف تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، یہی تمہاری پاور ہے، یہی تمہاری قوت ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستقوی ہے۔ ہمارا اصل دیس، اصل وطن پاکستان سے محبت، یہ ساری کی ساری اسلام سے محبت کی وجہ سے۔ ہمارا وطن، ہماری آزادی، سب کے سب خادم ہیں اسلام کے، کیونکہ ہمارے ہاں دیس کا تصور ہی اسلام ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستقوی ہے۔ تو حصول پاکستان کے لیے بھی یہی جذبہ، اسی جذبہ سے سرشار لوگوں نے، مسلمانوں نے، جن میں بوڑھے بھی تھے، جن میں نوجوان بھی تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں، حتیٰ کہ جن میں بچے بھی تھے، ان تمام نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کے حصول میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ بے شمار لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد مسلمان شہید کیے گئے اس ملک کے حصول کے لیے، کوشش کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے۔ بچوں نے، بوڑھوں نے، نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں زخمی ہوئے، لاکھوں معذور ہوئے، لاکھوں عورتوں کی عصمت دری کی گئی، اغوا کیا گیا، اپنے جان و مال، اپنی دولت، سب کچھ لوٹا کر 80 لاکھ سے زائد مسلمان ہجرت کر کے پاکستان کی طرف کا رخ کرتے ہیں۔ ان تمام کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ جذبہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جو راستے میں لوگوں کو پیش آیا، ان میں سے ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ راستے میں کیا ہوا یا ہم نے کیا دیکھا، آنکھوں دیکھا منظر جسے کہتے ہیں۔ نوجوان کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی طرف ہجرت کے لیے چلتے ہیں، راستہ میں اکا دکا ہمیں مسلمان عورتیں ملتی ہیں، ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کا برا حال کیا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہوشیار پور سے نکلتے ہوئے ہم ایک زخمی عورت کو دیکھتے ہیں، میرے والد ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان کو جب اٹھاتے ہیں تو ان کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، سینہ بھی کٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میرے والد ان کو جانتے تھے، خاندانی اعتبار سے اونچے خاندان کی خاتون تھی۔ جب ان کا یہ عالم دیکھتے ہیں ضبط نہیں کر پاتے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دو جذبے ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہیں۔
جو اس خاتون میں نظر آتے ہیں، ایک جذبہ ایمان اور ایک جذبہ حب الوطنی، وہ دونوں اس خاتون میں کیسے نظر آتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میرے والد رونے لگتے ہیں تو وہ خاتون جن کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، سینہ بھی کٹا ہوا ہے، موت کے بالکل قریب ہیں، وہ میرے والد کو دلاسا دیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں اور کہتی ہیں چچا جان آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، اتنا سب کچھ ہو گیا، پاکستان تو بن گیا نا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے امت کے لیے مجھے قبول کر لیا ہے۔ یہ جذبہ ایمان، یہ جذبہ حب الوطنی ہے۔ کہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، ایک نہر عبور کرتے ہیں، ایک نسوانی آواز آتی ہے، کہتے ہیں وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک خاتون زخموں میں لت پت موجود ہے، ہم پٹی کرنے لگتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم بڑے کرب کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہماری پریشانی کو دیکھتے ہوئے آخری سانسوں سے پہلے وہ خاتون ہمیں مخاطب کر کے کہتی ہے کہ پاکستان پہنچ کر پاکستان کو میرا سلام دے دیجیے۔ یہ جذبہ تھا۔ کہتے ہیں جالندھر کے کیمپ میں ایک واقعہ جو مجھے اچھی طرح یاد ہے، کہتے ہیں جب ایک خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، وہ زخمی ہیں، موت کے قریب ہیں، کہتے پیغام بھجواتی ہیں کہ ان کو میرے پاس بلائیے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو اس خاتون کا جذبہ دیکھیے، وہ خاتون اپنے زیورات ہمارے حوالے کرتی ہیں اور وہ خاتون کہتی ہیں میرے خاندان کے سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، سارے مرد شہید کر دیے گئے ہیں اور ان زیورات کی پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے، جا کر یہ قائد اعظم کے حوالے کر دیجئے گا تاکہ یہ پاکستان کے کسی کام آ سکے۔ یہ جذبات تھے اس ملک کے حصول میں۔ اور ایک اور واقعہ نومبر 1947 کا، یہ واقعہ ایک شام کا ہے، واگا بارڈر لاہور پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ریل گاڑی میں مسلمان آ رہے ہیں، بے شمار لوگ استقبال کے لیے موجود ہیں اور انہوں نے ان کے لیے پانی بھی تیار کر رکھا ہے، کھانا بھی تیار کر رکھا ہے۔ لوگ اس خوشی میں بھی ہیں کہ کئی ان میں ہمارے پیارے بھی ہوں گے۔ خاصے انتظار کے بعد آسمان پر دھواں نظر آتا ہے، وہ دھواں ریل کے انجن کا ہوتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ جن کی ذمہ داری پانی پلانے کی ہوتی ہے وہ پانی کے مٹکوں کی طرف بھاگتے ہیں، جن کی کھانے کی طرف ہوتی ہے وہ اپنے کھانے کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب وہ ریل قریب آتی چلی جاتی ہے، مسلمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس ریل سے کوئی جواب نہیں آتا۔ مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، نعرے لگاتے رہتے ہیں، ریل آ کر رکتی ہے، ریل رک جاتی ہے، لیکن اندر ڈبوں سے ایک ذی روح، ایک انسان برآمد نہیں ہوتا۔ مسلمان مزید پریشان ہو جاتے ہیں، جا کر گاڑی کے دروازے کھولتے ہیں، ان ڈبوں کو کھولا جاتا ہے تو گاڑی کے اندر سے کیا ملتا ہے؟ کٹے ہوئے گلے ملتے ہیں اور بدنوں سے الگ بازو ملتے ہیں اور گولیوں سے چھلنی سینے ملتے ہیں اور چاک کیے ہوئے پیٹ ملتے ہیں۔ کوئی ایک زندہ انسان وہاں سے برآمد نہیں ہوتا۔ نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں اور آپس کے ڈبے تقسیم کر لیتے ہیں اور بڑے عزت و اکرام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان لاشوں کو اتارا جاتا ہے اور ان کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ تمام لوگ قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے قربانیاں ہمارے لیے دیں، انہوں نے قربانیاں اس لیے دیں کہ ان لوگوں کو ایک آزاد ملک مل جائے جس میں یہ خالصتاً بلا خوف و خطر، بغیر کسی کا خوف کیے، صرف اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بھی بلند کریں اور اللہ رب العزت کو راضی بھی کر سکیں۔ تو یہ ہے جذبہ ایثار، یہ ہے جذبہ قربانی جو ہم سب کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا۔ ایک آواز بلند کی جاتی ہے جی یہ ملک سیکولر ازم کے لیے منتخب کیا گیا، اس کے لیے محنتیں کی گئی۔ یاد رکھیں بے دینی کے لیے کوئی اتنی قربانیاں دیتا ہے؟ سیکولرزم ایک بے دینی ہے۔ اسلام اور سیکولرزم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکولرزم کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ آپ کی اجتماعی زندگی میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت اسلام کا اعلان کرتے ہیں ان الحکم الا للہ، چاہے تمہاری انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، حکم صرف اور صرف اللہ رب العزت کا چلے گا۔
یہ ملک خالصتاً اسلام کے لیے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے حاصل کیا گیا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے۔ اور یہی بنیادی جذبہ تھا جس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، جس نے لوگوں کو کھینچا، باوجود مخالفتوں کے لوگ اس کی طرف بھاگے چلے آئے، دوڑے چلے آئے، اپنی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، گھروں کی پرواہ نہیں کی، کاروبار کی پرواہ نہیں کی، خاندان کی پرواہ نہیں کی۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ ہی یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تھا نعرہ جس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تو اس لیے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس کے مقصد کو سمجھیں، حاکمیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مانیں۔ جہاں کوئی حکم ایسا آ جائے جو اللہ رب العزت کے حکم سے ٹکراتا ہو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے حکم کی فرما برداری، ایسے حکم کو ماننا جائز ہی نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اس مقصد کو سمجھے، حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی، اسی لیے حکم جو کائنات پر چلے گا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا چلے گا۔ اور اس کا مقصد تھا دو قومی نظریہ، کہ مسلمانوں کا الگ تشخص ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیسے بھائی ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بھائی تو بعد کی بات ہے، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی ہوتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ المؤمنون کرجل واحد، مسلمان ایک انسان کی طرح ہیں۔ ان اشتکا عین اشتکا کلو، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ان اشتکا رأس اشتکا کلو، اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے پورا سر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ کائنات میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہو، پریشانی کا شکار ہو، ہم یہاں آرام سے نہ بیٹھے ہوں، ہمارے دل کے اندر بھی بے چینی ہو، ہمارے دل کے اندر بھی بے سکونی ہو، ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی دعا کریں اللہ رب العزت سے۔ آج کشمیر کا معاملہ ہے، یاد رکھیں یہ صرف کشمیریوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا معاملہ ہے۔ پھر کشمیری صرف ہمارے مسلمان بھائی نہیں، ہمارے پاکستانی بھائی بھی ہیں۔ تو آپ حضرات جانتے ہیں عام مسلمان سے پڑوسی کے حقوق زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ تو پڑوسی بھی نہیں، ہمارے اپنے گھر کے افراد ہیں۔ تو گھر کا فرد اگر تکلیف میں ہو تو اور زیادہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ آج یاد رکھیں کہ 14 اگست آ رہا ہے، اس آزادی کو صرف اس خوشحالی میں نہیں گزار دینا، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر ضرور کرنی، اپنے پاکستانی بھائیوں کی فکر میں گزارنا ہے۔ یہ یوم پاکستان یوم کشمیر کے طور پر ہو، اللہ رب العزت سے دعائیں ہوں، مناجات ہوں، اور جتنا ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ حصہ ڈالیں، قول و فعل کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، جس کو اللہ رب العزت نے جو استعداد دی وہ کوشش کرے، اور کچھ نہیں تو اللہ رب العزت سے دعا تو کر ہی سکتے ہیں، تو یہ ضرور کریں۔ اور تمام مسلمان، صرف کشمیری نہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہوں، ہم سب اس کو جب اپنا مسئلہ سمجھیں گے، یاد رکھیں ہم مظلوم نہیں رہیں گے۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہم اکیلے الگ الگ کر دیے گئے، جو جس مسئلے کا شکار ہے بس وہی ہے، باقی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا لوگ تم پر ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کی تو حالت یہ تھی، وہ سینکڑوں جاتے تھے، ہزاروں پر غالب ہو جاتے تھے۔ حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی۔ پھر کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا کہ وجہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہن ہوتا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی، موت کی نفرت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی، پھر لوگ تم پر ایسے جمع ہو جائیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ آج یہی حالت ہے۔ اسلام کو اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کرنے کا ایک مقصد ہی یہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام پر غالب آنا یہ مقصد ہے اسلام کا۔ آج ہم مغلوب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔